أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كانوا يحذرون۔ سورۃ القصص کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سورت کے آغاز کے ساتھ۔ سورت کا نام سورۃ القصص ہے، اور قصص کہتے ہیں قصوں کو، واقعات کو۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ سابقہ لوگوں کے حالات و واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں، اور بطور خاص جو اس میں قصہ بیان ہوا، جس پر تقریباً یہ ساری سورت ہی محیط ہے، جو قصہ تقریباً پوری سورت میں ہی پھیلا ہوا ہے، وہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا قصہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور سب سے زیادہ مقامات پر بیان کیا۔ سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کی تفصیل اور اس کے قصے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بالتفصیل ہے، اور کچھ دیگر چیزیں جیسے قارون کا قصہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، اور اسی طرح مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کا تذکرہ، اس کی قدرتوں کا تذکرہ، اور اسی طرح قرآن مجید کا تذکرہ اور آخرت کا، جنت کا تذکرہ، یہ موضوعات بھی اگرچہ مختصر کہیں کہیں بیان ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل سے جو بات بیان ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اگر آپ نے ایک لفظ میں یاد رکھنا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو یہاں کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے کس طرح ام موسیٰ کو یہ وحی کی، ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ آپ اپنے اس بچے کو ایک تابوت میں بند کریں اور دریا کے سپرد کر دیں۔ یہ سارا واقعہ بھی کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس پانی کی لہروں سے بچایا اور فرعون کے گھر پہنچایا اور پھر وہاں پرورش کروائی، تو یہ سب باتیں اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ یہ تو تھا سورت کا کچھ تعارف اور اس کے کچھ بنیادی مضامین۔ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ورسز۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ حروف مقطعات ہیں، وہ 3 حروف جن کو الگ الگ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک حرف ہے، سین ایک اور میم ایک، تو یہ 3 حروف ہیں۔ حروف مقطعات کی تفصیل ہم اس سے قبل بھی پڑھ چکے ہیں، کئی صورتوں میں، اس سے پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سورۃ القصص ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق لوگوں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے بنا چھوڑی ہیں، اور اکثر لوگ حروف مقطعات کو ایک اشتہار اور پوسٹر کی شکل میں تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے گھر میں، دکان میں لٹکا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر میں یا دکان میں، کاروبار میں برکت آئے گی۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے کہ صرف حروف مقطعات کو لٹکا دیا جائے۔ قرآن مجید پورے کا پورا ہی باعث برکت ہے، لیکن صرف اندر سے حروف مقطعات کو نکال کر سمجھنا کہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی خصوصی ایسی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ایسی بات تو کسی آیت حدیث میں موجود نہیں۔ اور ویسے بھی صرف حروف مقطعات کا ورد کرتے چلے جانا اور باقی آیات کو نظر انداز کر دینا درست نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر برکت آئے گی تو وہ قرآن مجید کو حروف مقطعات سمیت پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے آئے گی۔ بہرحال یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی گئی کہ حروف مقطعات کے بعد اکثر قرآن مجید ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔
جس سے اکثر اہل علم نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حروف مقطعات کا قرآن سے، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے سے کوئی تعلق ہے، اور غالباً اللہ پاک نے یہ حروف مقطعات اس لیے نازل فرمائے کہ کافروں کو چیلنج دیا جا سکے کہ دیکھو ہماری یہ کتاب قرآن مجید بھی انہی حروف مقطعات سے مل کر ہی بنی ہے، تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو تم بھی ان حروف کو استعمال کرو اور بناؤ اس سورت جیسی کوئی سورت، اس کتاب جیسی کوئی کتاب۔ تو اس لیے طا سین میم ان تینوں حروف مقطعات کے بعد اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی صداقت و حقانیت اور اس کی آیات کا واضح ہونا بیان کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سورۃ البقرہ میں یہ انداز، اور یہاں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی المبین جو واضح، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ These are verses of the clear book۔ تو یہ آیات جو سورہ مبارکہ میں ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ اس قرآن مجید ہی کا حصہ ہیں، اس کتاب کا کہ جس کی آیات بڑی واضح ہیں، روشن ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصہ شروع کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا۔ نتلو، ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یتلو تتلو اتلو نتلو، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو سے علیکا تجھ پر، آپ پر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، من کچھ، من بعض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، من کچھ نابائی خبر، تو من نابائی کچھ خبر، نیوز، موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی، بالحق کی، حق کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک بالکل کریکٹ۔ ایسے انداز سے ہم آپ کو ان کا قصہ سنائیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ صدیوں پیچھے اس واقعے کے وقت موجود تھے اور آپ چشمدید گواہ تھے، اس طرح آپ کو محسوس ہوگا۔ لیکن ہم آپ پر یہ قصہ اس لیے پڑھ کر سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے ایمان والے ساتھی اس سے مستفید ہوں، اور ان پر بھی جو مکہ کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہ جب بنی اسرائیل پر ہونے والے فرعون کے مظالم کو پڑھیں گے اور اس کے بعد بالآخر اس فرعون کے غرق ہونے کا قصہ پڑھیں گے، تو اس سے مکہ کے مظلوم، کمزور، بے بس مسلمانوں کو بھی ایک حوصلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا لی قومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کچھ خبر اس لیے کہا کہ اللہ پاک نے سارا قصہ نہیں بیان کیا، اس لیے کہ سارا قصہ بیان کرنا قرآن مجید کا مقصد بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو قصوں، کہانیوں کی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے
کہ جس طرح تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے ہر بات بیان ہوتی ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کسی قصے واقعے کا اتنا حصہ بیان فرماتا ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت کا کچھ سامان موجود ہو۔ ان فرعون، بے شک فرعون نے علا، سرکشی کی۔ علا کا لفظی معنی ہے بلند ہونا، سر نکالنا، تھر اونچا کرنا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سر اٹھایا ہے، یا اس کا معنی سرکشی کی، یہ بھی کیا گیا۔ اور سرکشی کہاں کر رہا ہے؟ سر کہاں نکال رہا ہے؟ اونچا کہاں بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ فی الارض، زمین میں۔ یہ اشارہ، اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ بلندی اور تکبر اور بڑائی اور اونچائی یہ تو اللہ کی صفات ہے جو اوپر ہے ساتوں آسمانوں اور اس سے بھی اوپر عرش پر۔ تو یہ اتنی پستی میں نیچے زمین پر ہو کر، مٹی کا ہو کر، مٹی کے اوپر ہو کر اور پستیوں میں ہو کر یہ اونچا ہونے کی کوشش کر رہا۔ exalted himself in the land وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا ہے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، وہاں کے باشندوں کو۔ مصر مراد ہے، الارض سے مراد مصر ہے، تو اہلہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اور اس نے بنا دیا اس کے رہنے والوں کو شیعاء، کئی گروہ، فیکشنز، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے، کہ یہ ہمیشہ ظالم لوگوں کی پالیسی رہی ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرو مختلف گروہوں میں، طبقات میں۔ کچھ لوگوں کو اونچا بنا دو اور انہیں اپنے خاص مقرب بندے بنا لو، وزیر، مشیر وغیرہ، اور کچھ لوگوں کو انتہائی نیچے لے جاؤ، انتہائی کمی بنا دو، اور ان سے کام کاج لو، اور ان کو آپس میں ملنے نہ دو، ان گروہوں کو، ان کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا کر دو تاکہ یہ متحد نہ ہو سکے، ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو سکے۔ نچلا طبقہ اوپر والے کو برا بھلا کہتا رہے، اوپر والا نیچے والوں کو۔ ہندوؤں کی تہذیب میں اور مصری تہذیب میں کافی زیادہ ریزمبلنس اور مشابہت پائی جاتی۔ مصری تہذیب میں بھی گائے کو پوجا جاتا تھا، اور یہاں بھی گائے کو پوجا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ہندوؤں کے اندر بھی یہی بیماری ہے، انہوں نے بھی 4 بڑے گروہوں میں اپنی عوام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، برہمن، کھتری، ویش، شودر۔ برہمن جو ہیں وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس، اور شودر جو ہیں وہ سب سے نیچے، اسی طرح باقی 2 بھی درمیان میں ہیں۔ تو شودر جو ہیں ان کو تو سمجھیں کہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اس قدر گرا دیا، حالانکہ سب آدم کی اولاد تھے، بنیادی طور پہ تو سب آدم کی اولاد تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعاء، کئی گروہ، یستضعف، طبقات میں اس نے بانٹ دیا۔ یہ اسلام ہے جس نے تمام طبقات کو، امیر ہو، غریب ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی کو بھی کسی دوسرے پر کسی چیز کی وجہ سے کوئی فوقیت نہیں دی، الا بالتقوی، صرف تقوی، پرہیزگاری، اعمال کی بنیاد پر کسی کو فضیلت مل سکتی۔ یستضعف،
وہ نہایت کمزور کر رہا تھا۔ یستضعف میں جو زائد حروف ہیں سین اور تا، ان کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی مبالغہ پیدا کر رہے ہیں۔ ضعف کے ساتھ سین تا زائد حروف شامل ہو گئے تو مبالغے کا معنی پیدا ہو گیا، نہایت کمزور کر رہا تھا۔ یستضعف نہایت کمزور کر رہا تھا وہ، طائفتن ایک گروہ کو، اپریسنگ اے سیکٹر، ایک گروہ کو بہت ہی کمزور کر رہا تھا۔ منہم ان میں سے، اور وہ ایک گروہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل، ان کو تو بہت ہی کمزور کر رہا تھا۔ وہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح یہاں ہمارے پڑوس میں شودر ہے، شودر طبقہ جو تھا، اس طرح اس نے فرعون نے بنی اسرائیل کو رکھا ہوا، حالانکہ یہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی اولاد تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہاں آئے تھے مصر میں، ان کے دور میں بنی اسرائیل یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ ان کا اصل وطن تو نہیں تھا، لیکن وہ یہاں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ غلامیوں کا شکار ہوتے گئے، اور ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے کچھ ان کو سبق بھی سکھانا تھا۔ پھر اس کے بعد کہیں ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ پاک نے یہ چاہا کہ اب ان کو ظلم کی چکی سے نکال دیا جائے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے۔ یذبح ذبح کرتا تھا وہ، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، بلکہ یذبح کا ترجمہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ بری طرح ذبح کرتا تھا، کیونکہ یہ یذبح کی را پر جو شد ہے نا، اس کی وجہ سے اس میں ایک خاص معنی پیدا ہو گیا ہے اہتمام کا۔ تو وہ نہایت بے دردی سے یا بہت بری طرح ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ابن ان کی جمع ابناء، ویستحیی اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا نساءہم ان کی عورتوں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ ان میں سے اگر کوئی بچہ بڑا ہو گیا اور وہ ممکن ہے کہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اپنی قوم کا مسیحا بن کر ہمارے ساتھ وہ ٹکر لے لے اور اپنی قوم کو غلامی سے نکلنے کے لیے کھڑا کر دے، بغاوت پر لوگوں کو ابھار دے، تو یہ ہمارے نظاموں کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے ان کا کوئی بچہ بھی وہ خطرہ بن سکتا ہے، اور یہ اس کو خواب بھی آیا تھا۔ اس لیے اس نے ہر بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 1 سال بچوں کو قتل کروانا ہوتا تھا اور 1 سال وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اگر وہ ہر سال ہی بچوں کو ذبح کرواتا تو پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جاتی نا، نسل آگے کیسے چلتی؟ تو اس وجہ سے اس نے یہ رکھا کہ چلو 1 سال بچوں کو ذبح کروا دو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال وہ ذبح کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال وہ ذبح نہیں کرواتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس لیے ان کو تو کوئی خطرہ نہ پیدا ہوا، ہارون علیہ السلام، لیکن ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا۔ یذبح ابناءہم، وہ بری طرح ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ انہو بلا شبہ وہ کان تھا من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ
اور ہم چاہتے تھے ان کے نمنا، مننا یا منو کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا یا احسان جتلانا، ان نمنا کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر جنہیں استضعفوا نہایت کمزور کر دیا گیا تھا۔ اس میں بھی جو زائد حروف ہیں سین اور تا، ان کی وجہ سے مبالغہ پیدا کیا جا رہا ہے میننگ میں۔ استضعفوا ایک تو یہ مجہول ہے، دوسرا اس میں مبالغہ ہے۔ استضعفوا نہایت کمزور کر دیا گیا۔ استضعفوا فعل ماضی مجہول ہے اور ساتھ سین اور تا کی وجہ سے معانی میں میننگ میں مبالغہ پیدا ہو گیا۔ استضعفوا نہایت کمزور کر دیا گیا ہے، فی الارض زمین میں، مصر میں۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا۔ اب اللہ پاک نے ان پر احسان کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ اور ہم بنائیں انہیں أَئِمَّةً پیشوا، لیڈر۔ وَنَجْعَلَهُمْ اور ہم بنائیں انہیں الوارثین وارث، جیسا کہ سورہ شعراء میں بھی گزر چکا کہ وہ جو کچھ فرعون غرق ہو گیا تو پھر جو کچھ تھا اس سب کا وارث کون بن گئے؟ بنی اسرائیل۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اقتدار بھی ان کو سونپیں اور لیڈرشپ بھی ان کو دیں اور یہ ان کے وارث بن جائیں، ان کے تمام ساز و سامان کے جو وہ چھوڑ کر فنا ہوں گے۔ وَنُمَكِّنَا اور مزید اللہ پاک نے کیا چاہا، اور ہم یہ چاہتے تھے وَنُمَكِّنَا اور ہم اقتدار دیں لہم ان کو فی الارض زمین میں، اور ایسا ہی ہوا۔ وَنُرِيَ اور ہم دکھائیں، یہ اصل میں تھا نوری، وَنُرِيَ اور ہم دکھائیں فرعون وحامان فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو۔ یہ حامان کون تھا؟ یہ فرعون کا وزیر خاص تھا، اور فرعون کے ہر ظلم زیادتی میں، اس کے ہر کفر میں یہ برابر کا شریک ہوتا تھا اور اس کا مشیر ہوتا تھا۔ منہم ان میں سے، ما کانوا جس سے تھے وہ یحذرون ڈرتے۔ کیا ڈر تھا ان کو؟ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس بات کا فیصلہ کر لیا، پھر ہم نے یہ چاہا کہ اب ہم ان کو فرعون اور حامان کو وہ دکھا دیں کہ جس سے یہ ڈرتے تھے، اور ان کے لشکروں، ان کی فوجوں کو بھی وہ دکھا دیں جس سے یہ سب ڈرتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر اللہ پاک نے کیا کیا بندوبست فرمائے، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل سے بچایا، اور کیسے فرعون کے گھر ہی میں پرورش کا سامان پیدا کیا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔